سبق نمبر آج کتنا کون سا ہے؟ 23. سبق نمبر 22 ہم پڑھ چکے ہیں. سبق نمبر ہے 23. نواسب مضارع اور جوازم مضارع کا بیان ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک تو نصب دینے والا ہو گیا، ایک جوازم ہو گیا. تو انہوں نے کہا یار یہ فعل مضارع کا اعراب بھی بتا دو. جزم بھی ہم نے پڑھ لیا، رفع بھی پڑھ لیا اور نصب بھی پڑھ لیا، تو اس کا یہی اعراب ہوتا ہے یا کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ تو خیر کلیئر تو ہو چکا تقریباً. کہتے ہیں فعل مضارع کے اعراب بھی 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3. اسم کے اعراب کتنے ہوتے ہیں؟ اسم کے اعراب کتنے ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ رفع، نصب، جر. اور اس کے رفع، نصب، جزم. فعل مضارع کے اعراب کتنا 3 ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ رفع، نصب، جزم. یہ اعراب بھی مختلف طریقوں سے آتے ہیں، یعنی ہر مرتبہ آپ کو جزم نظر آئے، ہر مرتبہ آپ کو رفع نظر آئے، ہر مرتبہ آپ کو نصب نظر آئے، ایسا ہر جگہ نہیں ہوگا. نمبر 1 صحیح. نمبر 1 یعنی اعراب کب کیا ہوگا، کب واضح ہوگا، کب واضح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اعراب کے اعتبار سے مضارع کتنی قسمیں ہیں؟ 4. کتنی ہیں؟ مضارع کتنی قسمیں ہیں؟ 4. نمبر 1 صحیح، نمبر 2 ناقص واوی یا ناقص یائی، نمبر 3 ناقص الفی، اور نمبر 4 مضارع بانون اعرابی. اچھا، اعراب آخر میں جاری ہوتا ہے. اعراب شروع کی صرف ناو کی جب کلاس شروع ہوئی تھی نا، اس وقت شاید میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صرف جو ہوتی ہے نا، صرف کے اندر ہم اینٹیں بناتے ہیں. ہم نے ایک عمارت بنانی ہوتی ہے، ایک مکان تعمیر کرنا ہوتا ہے نا، تو تعمیر کے لیے ہمارے پاس ضروری ہوتا ہے کہ ہم پہلے اینٹیں اکٹھی کرتے ہیں، مٹیریل لے کے آتے ہیں، میرے مٹیریل کو اکٹھا کر کے تو پھر مستری اس کو جوڑنا شروع کرتا ہے. اچھا، مٹیریل کو جوڑنا یہ ہوتا ہے نحو کے اندر. ہم کلام عرب کا ایک محل تیار کرنا چاہتے ہیں، ایک بہترین کلام کو تیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں مٹیریل چاہیے. اچھا، مٹیریل جوڑنے کا طریقہ ہمیں بتاتی ہے نحو. کون بتاتی ہے؟ علم نحو کے اندر ہمیں مٹیریل کو جوڑنے کا طریقہ آ جاتا ہے کہ فعل کو کہاں رکھیں گے، فاعل کو کہاں رکھیں گے، مفعول کو کہاں رکھیں گے، کہاں واحد آئے گا، کہاں تثنیہ آئے گا، کہاں جمع آئے گا، کہاں موصوف کا اعراب کیا ہوگا، کہاں صفت کا اعراب کیا ہوگا، کہاں رفع ہوگا، کہاں نصب ہوگا، کہاں جر ہوگا. یہ سارا مطلب یہ نحو ہمیں بتاتی ہے. جس طرح مستری کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہاں اینٹ کس طرح کاٹ کے لگائی جائے گی، یہاں کیا کیا جائے گا، یہاں کیا کیا جائے گا، وہ سارا معاملہ مطلب ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے آصف بھائی کو پتا ہوتا ہے کہاں سوراخ ہونا ہے دیوار میں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد مطلب کیل کہاں صحیح لگے گا، کہاں الیکٹریشین کا کام ہوتا ہے، تو مطلب ہمیں نہیں پتا، ان کو پتا ہوتا ہے. اس طرح نحو والے یوں کرتے ہیں. اچھا، جس طرح ہم اینٹ لے کے آتے ہیں، ظاہر اینٹیں بھی تو کوئی بناتا ہے نا، تو جہاں وہ مال تیار ہوتا ہے، جو مطلب مٹیریل تیار ہوتا ہے، مطلب بھٹے پہ اینٹیں بنائی جاتی ہیں، آپ اینٹوں کا ہی ابھی ذہن میں رکھیں، تو وہ کام کرتی ہے صرف والے. صرفی کیا کرتے ہیں، ہمیں سیگے بنا کے کلمات بنا کے دیتے ہیں. انہوں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں، کہیں وہ جناب فعل ماضی بنا کے رکھی ہے، کہیں فعل ماضی استمراری بنا کے رکھی ہے، کہیں فعل مجہول بنا کے رکھا ہوا ہے، کہیں مضارع ہے، کہیں امر ہے، کہیں نہیں ہے، مختلف سیگے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. جس طرح وہ بھٹے پہ پڑے ہوتے ہیں جناب، برکس پہ آپ ٹائلیں لے لو، بڑی اینٹیں لے لو، کچی لے لو، پلی لے لو، جو بھی، یا وہ اپنی مرضی سے دے دیں. تو اس طرح ہوتا ہے نا. تو مضارع کے اعراب کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4. مضارع معرب کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4. یعنی آخر 4 قسم کا ہوتا ہے مضارع. مضارع کا آخر کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 4 قسم. اعراب 3 ہی ہوتے ہیں. اعراب کتنے ہوتے ہیں؟ 3. جزم، نصب اور رفع. صحیح سب سے پہلے وہ مضارع جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو. مضارع کے وہ سیگے جن کے آخر میں نون اعرابی
نہ ہو اور حرف علت بھی نہ ہو. ینصرو، ٹھیک ہے. لن ینصر، لم ینصر، انہوں نے کہا کہ اس کی حالت رفیع ضمہ سے آئے گی، حالت نصبی فتح سے، فتح سے، اور حالت جزمی سکون سے آتی ہے. سکون سے آتی ہے، حالت جزمی سکون سے آتی ہے. نمبر 2، ناقص واوی یا ناقص یائی، یعنی مضارع کا آخر واو یا یا ہو اور نون اعرابی نہ ہو، واو یا یا ہو، نون اعرابی نہ ہو. نہ ہو. آخر میں واو یا یا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ مضارع کے آخر میں لام کلمہ ہی ہوتا ہے، تو لام کلمے کے آخر میں لام کلمے کے مقابلے میں واو یا یا ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناقص واوی یا ناقص یائی. تو اب اگر مضارع ناقص یائی ہو یا ناقص واوی ہو تو پھر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے ہوگی. حالت رفع تو ہوگی لیکن ضمہ نظر نہیں آئے گا. نہیں ہے، ضمہ تقدیری سے ہوگی. حالت نصبی فتح لفظی سے ہوگی، حالت نصبی فتح لفظی سے. یعنی لفظاً وہ فتح نظر آئے گا، لفظاً وہ فتح نظر آئے گا. اور حالت جزمی حذف آخر سے ہوگی، یعنی آخر حذف ہوا ہوگا تو آپ سمجھو کہ حالت جزم میں ہے، حالت جزمی میں. مثال کے طور پہ یدعو، کیا یدعو، اب یہ ضمہ تقدیری ہے. یدعو واو تو ساکن ہے، جزم ہے، تو یہاں ضمہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا یہاں ضمہ تقدیری ہے. وہ کسی صورت میں کسی بنا، دیکھو نا، باپ دولہے کی برات میں جاتا ہے، باپ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بھائی بھی جاتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی فوتیدگی ہو جاتی ہے تو جنازے میں سارے رشتہ دار جاتے ہیں. جب فلان ہی نظر آ رہا، بھائی وہ سعودی عرب گیا ہو، تو جو ظاہر ہے نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ نہیں آ سکا، تو بھائی یہاں تو حالت رفع ہے تو اس کو تو ضمہ ہونا چاہیے. یہاں پہ یہاں رفع ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی وہ اصل میں ہم نے نا مجبوراً کسی اور کو دے دیا، سابق میں دے دیا نا. یاد عوو تھا، جی، یاد عوو، تو ہم نے اس کو نا گرایا ذرا، مجبوری سے ساڑی تھوڑی جی، تو یدعو ہو گیا. یارمی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یارمی ہو گیا، تو ضمہ تقدیری ہے. لیکن لن یدعو یہ فتح لفظی ہے، نظر آ رہا، پڑھا بھی جا رہا ہے. اور حالت جزمی لم یدعو، یار یہ کیا ہو گیا ہے؟ یدعو لم کی وجہ سے ساکن ہونا چاہیے، حالت جزمی ہے، اس کی لم داخل ہوا ہے تو حالت جزمی میں ہونا چاہیے مضارع کو، تو حالت جزمی نظر نہیں آ رہی ہے. یہاں تو رفع ہے، ضمہ آ گیا ہے لفظی طور پہ. تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ضمہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ ضمہ وہ والا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اعراب والا نہیں ہے، بلکہ اعراب میں تو جس پر جزم ہونی چاہیے تھی وہ حرف علت تھا، بیمار تھا، اس نے اگر ٹوکا مارا تو وہ خود بھی چلا گیا. حالت جزمی جزم تقدیری سے، جزم حذف آخر سے، جزم مطلب نظر نہیں آ رہی، آخر کو حذف کرنے سے پتہ چلتی ہے. لم یرمی. ناقص الفی، ناقص الفی وہ مضارع جس کے آخر میں الف ہو اور نون اعرابی نہ ہو، الف ہو اور نون اعرابی نہ ہو. اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح تقدیری سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے ہوتی ہے. یرضا، یرضا، اب الف مکسورہ آ رہا ہے نا آخر میں، تو اب ضمہ حالت رفع ہونی چاہیے ضمہ سے، لیکن ضمہ نظر نہیں آ رہا، ضمہ تقدیری سے. لن یرضا، یہاں بھی آپ کو فتح نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ تقدیری ہے. اور یردا، یہاں وہ یا ہی اڑ گئی، لم یردا، تو آخر کو حذف کر دیا. تو 4 قسمیں، ایک صحیح، یعنی آخر میں حرف علت واو یا یا نہ ہو، آخر میں حرف علت واو یا یا نہ ہو اور نون اعرابی بھی نہ ہو. دوسری صورت آخر میں حرف علت واو یا ہو، ٹھیک ہے. نمبر 3 نون اعرابی نہ ہو. اور نمبر 3 یہ ہے کہ آخر جس کے آخر میں الف ہو، نون اعرابی نہ ہو. اب رہ گیا نون اعرابی، تو انہوں نے کہا مضارع با نون اعرابی، وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی ہوگا، تو اس کی حالت رفع کیسے آتی ہے جناب؟ انہوں نے کہا جناب حالت رفع ثبوت نون سے آتی ہے، یعنی نون موجود ہوگا، نون موجود ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا یہ حالت رفع میں. نون مضارع کے آخر میں نون اعرابی موجود ہوگا تو مطلب کیا؟ یہ حالت رفعی میں ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے ینصرانی، تنصرانی، ینصرونا، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، یہ سارے سیغے. اور حالت نصبی وہ
حالت نسبی جو ہوگی اور جزمی حذف نون سے آتی ہے، اس میں نون حذف ہو جاتا ہے، نون کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے۔ آگے اس کی تمرین دی ہوئی ہے، سوال نمبر 1، فعل مضارع کے اعراب کتنے اور کون کون سے کتنے ہیں جی اعراب؟ اعراب 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رفع نصب جزم، جی کوئی گل نہیں، خیر ہے، اصل میں سلپ ہو جاتا بندہ سپیڈ میں ہوتا۔ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع قسمیں کتنی ہیں؟ 4۔ کتنی ہیں؟ 4۔ اور ہر ایک کا اعراب ما امثلہ بیان کریں، وہ کر رہے ہیں ہم۔ غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ صحیح وہ مضارع ہے جس کے آخر میں نون اعرابی نہ ہو، جس کے آخر میں نون عربی اور حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں نون اعرابی نہ ہو اور حرف علت نہ ہو۔ یار یہ اعرابی کیا بلا ہے؟ اعراب کون سا سیگا ہے؟ باب فعال کے مسئلے۔ اچھا جو سن رہے ہیں وہ بھی توجہ کریں، جہاں میں پوچھتا ہوں وہاں رک جائیں، اگر تو آتا ہے تو گردان پوری پڑھیں، اور اگر نہیں آتا تو پھر ان کی طرح آپ بھی کتاب کے اوپر کوشش کر لیں۔ اب بتائیں باب فعال کے مصدر ہے۔ ہاں کیسے آئے گی سرفیس کی؟ اعرب يعرب اعرابا فهو معرب واعرب يعرب اعرابا فذاك معرب لم يعرب لا يعرب لا يعرب لن يعرب لا يعربن لا يعربن لا يعربن اعرب لتعرب ليعرب۔ ٹھیک ہے، اور کیا؟ ہاں تو شاید امر آری بھی ہوتا ہے، اکرم کے وزن پر ہوتا ہے، ٹھیک ہوگا، زبردست۔ اچھا مضارع کون سا سیکھا ہے شاہ زیب؟ آپ بتاؤ۔ صیغہ مضارع، صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مزید فی، سیز باب مفعول۔ با مفعلہ کی صرف صغیر کیسے آتی؟ دارا یدارع دار، اس کی اصل جو آپ نے پہلے سب سے پہلے یاد کی ہے، قابل یقابل مقابلۃ فهو مقابل وقوبل یقابل مقابلۃ ذاکا ذاکا مقابل ٹھیک ہے پڑھنے دو۔ ہاں مقابل لم یقابل لم یقابل لا یقابل لا یقابل لن یقابل لن یقابل لا یقابلن لا یقابلن لا یقابلن لا یقابلن الامر منہ قابل، الامر منہ تو قابل ہے۔ اب یہاں مضارع کو بھی واحد مذکر حاضر، فاعل ہے صیغہ، صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے۔ دارع یدارع مدارعتن، مدارعتن اس کا مصدر ہے، فہوا مدارعن، مدارعن مدارعان مدارعون مدارعتن مدارعتان مدارعات۔ ٹھیک ہوگا جی۔ جس فعل مضارع کے آخر میں نون ہو اسے با نون اعرابی کہتے ہیں۔ جس فعل کے آخر میں نون عربی ہو سے، جس فعل مضارع کے آخر میں نون اعرابی ہو اس کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ۔ مذکورہ افعال کا اعراب بتائیں جناب، نیز ان پر ناصب اور جازم لا کر ان کو عمل دیں۔ آسان ہی ہے۔ تاکلونا، تاکلونا کا اعراب کیا ہے؟ با نون اعرابی، کہ صحیح ہے؟ بانون ربی، حالت رفع میں، حالت رفع میں۔ یرمی، ناقص واوی یا ناقص نواوی اور یائی، حالت رفی، حالت رفع میں، حالت ضمہ تقدیری ہے نا۔ اس طرح آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔ لما یک دی، یہ دوسرا درج الجملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ لما یقدی یا حذف ہو جائے گی، یک دیا، لما یقدی یا حذف ہو جائے گی، یک دی یا حذف ہو جائے گی۔ لن یجری، لن یجزیہ، ہاں کیونکہ یہ ناقص یائی یا ناقص واوی ہے، اس کی حالت نسبی فتح لفظی سے ہوتی ہے، اس کی حالت نسبی فتح لفظی سے۔ تو یہ جو سماعت کر رہے ہیں وہ سبق، وہ یہ تمرین نمبر 3 جو ہے اس کو حل کر کے پیج پہ لکھ کے وہ ذرا گروپ میں سینڈ کریں گے آپ لوگ بھی۔